اور اب بات محرم الحرام کی۔ آج یوم عاشورہ ہے، یعنی محرم الحرام کا 10واں دن۔ آج ہی کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کے ساتھ آئے ہوئے اکثر لوگوں کو میدان کربلا میں شہید کر دیا تھا۔ اسی مناسبت سے پوری دنیا میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، تعزیے اور ماتمی جلوس نکالے جاتے ہیں۔ وہیں آج کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا خاص نزول ہوتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن عاشورہ کا روزہ رکھنے کو مستحب اور سنت قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے انیس جو کہ حیدرآباد سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ انیس، آپ سے جاننا چاہیں گے یوم عاشورہ کے تعلق سے کیا کچھ انتظامات دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ جی مرزا، ہم حیدرآباد کے سب سے تاریخی عاشور خانوں میں سے ایک بی بی کا علاوہ موجود ہیں۔ یہاں پر جو علم رکھے ہوئے ہیں وہ ایک تاریخی علم ہے۔ یہ جو علم ہے یہاں پر جو حیدرآباد کو تقریباً 450 سال پہلے یہاں پر لائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس علم میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو جو غسل آخری غسل کیا گیا تھا اس کے تخت کا ایک ٹکڑا اس میں موجود ہے، تو کافی مقدس سمجھا جاتا ہے یہ۔ اس یہاں پر جو علم ہے یہ یوم عاشورہ کو اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ ٹھیک 1 بجے یہاں سے جو علم کو اٹھانے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایک ہاتھی پر سوار ہو کر یہ علم شہر کے مختلف علاقوں سے، پرانے شہر کے خاص طور پر علاقوں سے، چار مینار اور دوسرے علاقوں سے ہوتے ہوئے شام میں 7 بجے تک یہ علم کا جلوس روانہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں کافی وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہاں پر ابھی جو ہے عزادار آئے ہوئے ہیں، عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ میں اپنے کیمرہ مین منڈل کو کہوں گا کہ وہ ایک نظارہ دکھائے کہ یہ جو کس طرح تاریخی جو ہے جلوس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ مرزا، میں آپ کو خاص طور پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو کالے سیاہ کپڑوں میں جو لوگ نظر آ رہے ہیں، عزادار نظر آ رہے ہیں، جس میں یہ صرف شیعہ حضرات ہی نہیں ہیں، اس میں سنی بھی ہیں اور دوسرے مسالک کے لوگ ہیں، اور خاص طور پر غیر مسلم لوگ بھی جو ہے یہاں پر خاص طور پر اس موقع پر سیاہ کپڑے پہن کر یہاں پر آتے ہیں اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تئیں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے یہاں پر غیر مسلم جو یہاں پر آئے ہوئے تھے زائرین، ان سے بات کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے جب سے ہم ہوش سنبھالے ہیں اپنے افراد خاندان، اپنے آباء و اجداد کے ساتھ یہاں پر آتے رہے ہیں، اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں ملک میں آج کے دن یہاں پر آتے ہیں، اور جب تک ہم اس علم کا ایک نظارہ نہ کریں، علم کی زیارت نہ کریں، وہ ان کے لیے یہ جو ہے سال مکمل نہیں ہوتا۔ کافی لوگ آتے ہیں، منتیں مانگی جاتی ہیں، منتیں پوری ہونے پر یہاں پر دھٹی چڑھائی جاتی ہے۔ حیدرآباد میں جو دھٹی چڑھانے کا جو روایت ہے وہ قطب شاہی جو بادشاہ ہیں، اس کے بعد آصف شاہی جو یہاں پر حکمران تھے، ان کے زمانے میں بھی یہ روایت چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ خاص طور پر جو یہ بی بی کا جو علم کا جو جلوس ہوتا ہے اس کو آصف جاہی جو حکمراں تھے وہ بہت زیادہ عقیدت سے جو ہے اس پر دھٹی چڑھایا کرتے تھے، اس کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ آج بھی یہ سلسلہ برقرار ہے۔ آصف جاہی جو خاندان کے جو وارثین ہیں وہ بھی آج بھی جو ہے اس روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تو منزہ ابھی 1 بجے ٹھیک 1 بجے یہ جو علم ہے وہ یہاں پر ہاتھی کے ذریعے روانہ ہوگا۔ ہاتھی کا خاص طور پر انتظام کیا گیا ہے اور یہ شہر کے مختلف حصوں سے ہوتا ہوا شام 7 بجے تک یہ اس جلوس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ منزہ جی بالکل انیس، ہمارے ساتھ بنگلورو سے روف ہمارے نمائندے جڑ چکے ہیں۔ روف، آپ سے جاننا چاہیں گے بنگلورو میں یوم عاشورہ کے تعلق سے کیسا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے؟ جی دیکھیے، بنگلورو کے قریب علی پور میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے۔ خواتین، بچے عزاداری میں مصروف ہیں، غم حسین میں مصروف ہیں، شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔
کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ اس کربلا کی جنگ میں خواتین نے بھی اہم رول ادا کیا ہے۔ چلیے اسی بات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، خواتین ذاکرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے خواتین کا کیا کردار رہا ہے کربلا کی جنگ میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1400 سال پہلے ایک صدی گزر گئی۔ 1400 سال پہلے کربلا میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اپنے بچوں کو فدیہ کر کے اپنا رول نبھایا۔ اسی طرح کچھ سال پہلے نائجیریا میں شیخ زکزکی صاحب کی زوجہ نے بھی اپنے 4 بچوں کو فدا کر کے، یعنی گولیوں کے ذریعے ان کے 4 بچوں کو گولیوں کے ذریعے شہید کر دیا گیا، بلکہ انہوں نے کربلا کے خواتین کے کردار کو نبھاتے ہوئے ایک ہی بات پر ٹہری رہی کہ ان سے کچھ خواتین سوال کرتے گئے کہ آپ کے بچے شہید ہو گئے، آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ تو وہ شیخ زکزکی کی زوجہ نے فرمایا کہ میرے صرف 4 بچوں کا شہید ہوا ہے، مگر کربلا میں 72 شہیدوں کو بی بی زینب صلوات اللہ علیہا نے 72 شہیدوں پر غم منایا، تو ہم اس میں سے وہ دریا ہے تو ہم ایک خطرہ ہیں۔ بالکل بھی خواتین کے لیے کیا پیغام ملتا ہے، اور خاص طور پر کس طرح جو ہے حضرت بی بی زینب ہوں، حضرت بی بی فاطمہ ہوں، یہ تمام جو ہیں ہمارے لیے بالخصوص خواتین کے لیے رول ماڈل رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کربلا میں خواتین نے کیا رول ادا کیا اور ہم ان سے کیا درس لے سکتے ہیں، تو کربلا میں امام حسین کے ساتھ خواتین بھی آئے تھے۔ جس طرح مردوں نے امام حسین کا ساتھ دیا اور ان کا سپورٹ کیا، اسی طرح خواتین نے کربلا میں امام حسین کی نیابت میں، قیادت میں ان کا سپورٹ دیا ہے۔ تو کربلا کے خواتین سے ہمیں یہ درس لینا ہے کہ شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو خیمے میں کہتی تھی کہ کل، جناب زینب نے کہا کہ اونا محمد سے کل اپنے مامو جان پر اپنی جان کو فدا کر دینا۔ جس طرح وہاب کی ماں کے سامنے جب ظالموں نے سر کو خلم کر کے پھینکا تو واپس کر دے کے یہ فرما کر واپس کر دیا کہ جو ہم ہدیہ دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیں گے۔ اسی طرح رباب نے جب علی اصغر کو میدان میں بھیجا تو در خیمے پر کھڑے رہ کر یہ فرما رہے تھے، بیٹا اصغر خبردار رہنا کہ کوئی تیر تیری زندگی میں اپنے بابا حسین پر نہ آنے پائے۔ اسی طرح سے انقلاب برپا ہوا تھا ایران میں، تو اب مائیں اپنے جوانوں کو اسلام پر فدا کر کے ہمیں یہ درس دیا کہ ہم کو ایک شہید کی ماں ہونے پر فخر ہے۔ جو بھی ایک خبر ملتی کہ تمہارا بیٹا شہید ہو تو مسلح بچھا کر شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کرتی، اور ہمیں یہ درس دیا کہ تم بھی اسلام پر آنچ آ جائے تو اپنے اولاد کو فدا کر کے اسلام کو بچا لینا۔ آج جو ہے خواتین جو ہے اصل تحریک اور ترغیب رہی ہیں کہ ایک کربلا کی جنگ میں جس طرح سے 72 شہید ہوئے اور ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں خواتین نے جو ہے اہم رول ادا کیا ہے۔ علی پور میں جو ہے خاص طور پر خصوصی اہتمام ہوتا ہے، خواتین کی آزاداری ہوتی ہے، خواتین کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ بتائیے ان مجلسوں میں کیا پیغام دیتی ہیں آپ سب لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مجلسوں کے ذریعے سے ہم پیغام دیتے ہیں کہ جس طرح امام حسین نے جب اسلام پہ اور انسانیت پہ وقت آیا، امام حسین نے صرف اپنی جان نہیں بلکہ اپنی اولاد کو، اپنے بھرے گھر کو، اپنے انصاروں کو قربان کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا گھر قربان ہو جائے تو ہو جائے، لیکن میرے نانا کا دین اور انسانیت باقی رہے، انسانیت کے اصول زندہ رہیں۔ اسی طرح ہم ان مجلسوں کے ذریعے سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ دیکھو جب بھی ظلم اپنا سر اٹھائے تو ظلم کے خلاف تم بھی آواز بلند کرنا۔ امام حسین جب کربلا جا رہے تھے اپنے مقصد کو آشکار کیا تھا کہ میرا مقصد نہ جنگ کا ہے، نہ جدال کا ہے، نہ حکومت حاصل کرنے کا ہے، میرا مقصد صرف اور صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی معاشرے میں نیکیوں کی طرف دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا۔ جو امام حسین کا مقصد تھا، ہم یہی درس دیتے ہیں مجلسوں کے ذریعے کہ
जो इमाम हुसैन का मकसद था वो हमारा भी मकसद होना चाहिए। माशरे में हम भी बुराइयों को रोकने की कोशिश करें, नेकी की तरफ लोगों को दावत दें और अपने कौम की इस्लाह करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ख़वातीन किस तरह जो है शहदाए करबला को याद कर रही हैं, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने क्या बड़ी बात कही कि क़त्ल हुसैन असल में मर्ग़े यज़ीद है, क़त्ल हुसैन असल में मर्ग़े यज़ीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो लिहाजा बेंगलुरु के करीब अलीपुर में शिया मुसलमान और साथ में सुन्नी मुसलमान भी जो है मुहर्रम का बड़े ही तुस्क और एहतशाम के साथ, बड़े ही अक़ीदत के साथ, अदब के साथ मुहर्रम की मजलिसें, जुलूस का एहतमाम करते हैं। आज यौम आशूरा के मौके पर यहाँ का मंजर आप देख रहे हैं, शबीए करबला जो अलीपुर में ख़ास तौर पर बनाई गई है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ रोज़े मौजूद हैं, मुख्तलिफ शबियात मौजूद हैं, और बड़ी तादाद में लड़कियाँ और बच्चे और ख़वातीन यहाँ पर हाजिर हैं। बताइए क्या कह रही हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु यौमिन आशूरा कुल्लु अरसिन करबला। हर रोज़ रोज़ आशूरा है और हर ज़मीन ज़मीन करबला है। हम यहाँ इमाम हुसैन और करबला के 72 शहीदों का गम मनाने के लिए जमा हुए हैं, जिन्होंने अपने इस्लाम को बचाने के खातिर अपनी जान को तक नजराना पेश कर दिया। हम यहाँ खुसूसन औरतें इसलिए जमा हुई हैं ताकि हज़रत ज़ैनब की कुर्बानी को याद करें और उनके बताए हुए नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कह रहे हैं? तो आखिर में क्या एक मैसेज आप देना चाह रही हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि सारी दुनिया वाले भी हमारे इस अलीपुर के ख़वातीन के किरदार, यानी इस बापर्दा हिजाब वाले ख़वातीन को देखकर जो भी मुसलमान होने के बावजूद बेपर्दगी निभा रहे हैं। बीबी ज़ैनब ने अपनी चादर लुटाकर पर्दे को कायम किया, मगर कुछ मुसलमान ऐसे हुए हैं कि मुसलमान कहने में मुसलमान हुए हैं मगर बेहिजाब रहते हैं। तो उन्हें हमें ये पैगाम देना चाहते हैं कि बीबी ज़ैनब के रिदा को बाकी रखना है तो आप भी खुद बाहिजाब बनकर इस रिदा को कायम रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि किस तरह अलीपुर में जो है यौम आशूरा मनाया जा रहा है, किस जोश और जज्बे के साथ। इस जोश और जज्बे में न सिर्फ मर्द हजरात हैं बल्कि ख़वातीन भी बड़ी तादाद में शामिल हैं और आज़ादारी मना रही हैं, शहदाए करबला को याद कर रही हैं। तो इस लिहाज से ये पूरा मौका जो है काफ़ी अहमियत का हामिल होता है। ये रिवायत जो है वो जारी और सारी है और आइंदा भी जारी रहेगी। बिल्कुल रऊफ, साथ ही बड़गाम से हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह हमारे साथ जुड़ चुके बराह रास्त। समीउल्लाह, आपसे जानना चाहेंगे, बड़गाम में पहले से ही काफी सारी बंदिशें आयद है, पहले भी जुलूस नहीं निकालने दिया गया। इस वक्त बड़गाम की बात करें तो अभी कैसे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं? देखिए मनाज़ा, सबसे पहले मैं आपको सूरत हाल से आगाह कराऊंगा, क्योंकि 6 मुहर्रम से लगातार मुहर्रम के जुलूसों पे, अज़ा के जुलूसों पर पाबंदियां आयद की गई थी, जिसके बाद अज़ादार निकले और उन्होंने बंदिशें तोड़कर जुलूसाए अज़ा बरामद किए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नवा खानी और मरसिया खानी के ज़रिए खराज अकीदत पेश किया। अगर हम बात करेंगे आज रोज़ आशूरा की, तो रोज़ आशूरा का जुलूस आज जामिया बाबुल इल्म से सुबह बरामद हुआ और कसीर तादाद में अज़ादारों ने इस जुलूस में शिरकत की और उस अजीम कुर्बानी को याद किया जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का ने 61 हिजरी में मैदान करबला में पेश की। चाहे ज़न मर्द हो, चाहे सगीर हो, कबीर हो, वो अब आज सोगवार है, हर आँख पुरनम है और यही सदाएं चारों ओर गूंज रही है, या हुसैन या हुसैन। जी मनाज़ा, बिल्कुल, और आज भी जो है सिक्योरिटी के सख्त बंदिशें हैं। पहले से ही बता दिया गया था, एक तरह से अवेयर किया गया था कि जुलूस बरामद नहीं करने दिया जाएगा, जिस तरह से पहले से सिक्योरिटी के इंतजामात रहे हैं। ऐसे में जो अज़ादार है उनका किस तरह से रिएक्शन देखने को मिल रहा है, वो किस तरह से अपनी रिलीजियस ड्यूटीज अंजाम दे पा रहे हैं?
देखिए मनाजा, जिस तरीके से बंदिशें आयद की गई थी उसके बाद जो है आज़ादार निकले, लेकिन बड़े पुरअमन तौर पे उन्होंने जुलूस-ए अज़ा में शिरकत की और इमाम हुसैन को बेहतरीन खराज अकीदत पेश किया। आज भी उसी तरह सुबह सवेरे ही जुलजना शरीफ बरामद हुआ और कुछ तबरुकात निकाले गए। लोग वहाँ पे कसीर तादाद में आए थे, जन मर्द हो, सगीर व कबीर हो, सभी अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अकीदत पेश कर रहे थे। और अगर हम बंदिशों की बात करें तो जो बडगाम के जो रास्ते हैं उनको सील किया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ पे तैनात किया गया है, खारदार तारे बिछाई गई है। लेकिन आज जो है मुहर्रम का जुलूस वहाँ से निकला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वहाँ पे नवाखानी और मरसिया खानी के ज़रिए बेहतरीन खराज अकीदत पेश किया। और करबला की अजीम शहादत को आज याद किया जा रहा है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में जो शहादत पेश की, उनके जो 72 वहाँ पे शहीद हुए, उससे ये जाहिर होता है कि उन्होंने एक पैगाम दिया है कौम के लिए, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आलमी इंसानियत के लिए ये कुर्बानी दी। और जो यहाँ पे जुलूस-ए अज़ा निकले उनका भी यही कहना है कि जो उनसे हमारी अज़ादारों से बात हुई, उनका ये कहना है कि हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पे चलना चाहिए ताकि हम आराम से अपनी ज़िंदगी बसर करें। जी मनाजा। बिल्कुल समीउल्लाह, बेहद शुक्रिया आपका।